شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد خلافت کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی حکومت میں حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے چچا اور سسر تھے۔ حجاج بن یوسف کا شمار تاریخ میں ایک ظالم حکمران کے طور پر کیا جاتا تھا۔ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی سے شہید کر کے ان کے جسم کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا۔ حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر حملہ کر کے خانہ کعبہ کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا۔ حجاج بن یوسف ہر وقت صحابہ کرام کی بے حرمتی کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف ہر وقت معصوم لوگوں کو قید کر کے اس پر سخت ظلم کیا کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف کی جب موت ہوئی تو اس کی قید میں 1,00,000 آدمی 20,000 خواتین شامل تھیں۔ ان 20,000 عورتوں میں سے 4,000 عورتیں ایسی تھیں جس کے جسم پر کپڑے نہ تھے۔ یہ قیدی بغیر چھت کے ایک کمرے میں قید تھے۔ ان کمروں کی دیواروں کے ساتھ سپاہی کھڑے ہوئے تھے جو ان قیدیوں پر سخت ظلم کرتے تھے۔ ان قیدیوں میں سے اگر کوئی قیدی گرمی کی سختی کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپاتا، حجاج کے سپاہی ان کو پتھر مارتے تھے۔ ان قیدیوں کو کھانے کے لیے روٹی میں ریت ملا کر اور پینے کے لیے کڑوا اور گندا پانی دیتے تھے۔ حجاج قیدیوں کو سزا دینے کو فخر محسوس کرتا تھا۔ قیدیوں میں سے ایک قیدی مسلمان روزہ رکھنا چاہتا تھا۔ حجاج نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ اس کے لیے ایک بہترین سی سحری تیار کی جائے۔ نوکروں نے حجاج کے حکم سے صدات کے خون سے آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کیں۔ اس روزہ رکھنے والے کو یہ روٹیاں پیش کی گئیں جس سے اس نے سحری اور افطاری کی۔ اس لعنتی کو یہ دکھ تھا کہ وہ میدان کربلا میں موجود کیوں نہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو شمر سے بھی زیادہ ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ و بصرہ کے درمیان شہر واسط تعمیر کیا تھا۔ یہاں حجاج بن یوسف زیادہ دیر نہ رہ سکا۔ حجاج بن یوسف 53 سال کی عمر پا کر فوت ہو گیا۔ روایات میں ہے کہ حجاج بن یوسف کے پیٹ میں کیڑے پکڑے گئے تھے۔ حجاج بن یوسف کے علاج کے لیے ایک طبیب آیا۔ اس نے حجاج بن یوسف کے پیٹ میں ایک گوشت کا ٹکڑا ریشم کی رسی سے باندھ کر منہ کے راستے سے داخل کیا۔ جب منہ کے ذریعے ریشم کی رسی کو باہر نکالا گیا تو اس رسی کے ساتھ بے شمار کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ جب حجاج کی موت قریب آئی تو حجاج کا جسم مسلسل سردی کی وجہ سے کانپتا رہتا تھا۔ حجاج کے جسم کو گرم رکھنے کے لیے بے شمار انگیٹھیاں روشن کی جاتی تھیں۔ اتنی گرمائش کے باوجود بھی حجاج کا جسم گرم نہ ہوتا تھا، وہ مسلسل کانپتا رہتا۔ حجاج بن یوسف نے حسن بصرہ سے اپنی اس بیماری کی شکایت کی تو حسن بصرہ نے کہا کہ میں تجھ کو کافی بار منع کیا تھا کہ بے گناہ اور معصوم لوگوں کو قتل نہ کیا کرو۔ تو ہر وقت مسلمان اور بے گناہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا، یہ سب تجھے اس ظلم کرنے کی سزا مل رہی ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے جنت عطا کرے، بلکہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں اس دنیا میں میری شکایت آسان کر دے تاکہ میری روح قبض ہو جائے۔ حجاج بن یوسف کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ اب زندہ نہیں رہے گا۔ وہ مسلسل روتا رہتا تھا۔ ایک وزیر نے حجاج بن یوسف سے دریافت کیا کہ آپ کیوں روتے ہو؟ حجاج نے کہا میں نے اولاد پیغمبر پر بے شمار ظلم کیے ہیں۔ وزیر نے کہا آقا آپ نے تو سب کچھ دلیل اور برہان کے ساتھ کیا ہے، یہ کسی طرح بھی ظلم کے زمرے میں نہیں آتا۔ حجاج نے اس وزیر کو کہا کہ قیامت کے دن اگر تم میرا وزیر ہو
تو یہ دلیل اس وقت بھی ہمارے بڑے کام آئے گی۔ حجاج نے کہا کہ میری موت قریب ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آخرت میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رکھے گا۔ تاریخی کتابوں میں ہے کہ حجاج کا ایک دکھ بھرا واقعہ بھی لکھا ملتا ہے، جس پر خود حجاج کو بہت افسوس تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بہت ہی غریب گھر کی ایک لڑکی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار حسن و جمال دے رکھا تھا۔ اس لڑکی کا نام ہندا تھا، جس کے حسن و جمال کے چرچے ہر طرف تھے۔ جب اس کی خوبصورتی کا عالم حجاج کو ہوا تو حجاج اپنے سپاہیوں کی مدد سے اس لڑکی تک پہنچ گیا۔ حجاج نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس لڑکی کے حسن و جمال نے حجاج کے ہوش اڑا دیے تھے۔ حجاج اس لڑکی کا عاشق ہو گیا تھا۔ حجاج کو ہر طرف لڑکی ہندا ہی نظر آتی تھی۔ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی بڑی کوشش کی۔ آخرکار وہ ہندا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ حجاج کا نکاح ہندا سے ہوا تو 2 لاکھ درہم حق مہر مقرر کیا گیا۔ شادی کے شروع میں حجاج ہندا کی ہر بات کو پورا کرتا تھا، ہندا کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار رکھتا تھا۔ حجاج ہندا پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ ہندا ایک غریب گھر کی لڑکی تھی، یہاں اس کو ہر طرح کی سہولت میسر تھی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ حجاج بن یوسف کا رویہ ہندا کے ساتھ سخت ہوتا گیا۔ حجاج نے ہندا کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا شروع کر دیا تھا جیسے وہ اپنی رعایا کے ساتھ کرتا تھا۔ ہندا بھی حجاج سے کافی تنگ آ گئی تھی۔ وہ ہر وقت حجاج کے رویے سے پریشان رہتی تھی۔ حجاج ہندا کو پریشان دیکھ کر اس پر تشدد زیادہ کیا کرتا تھا۔ جب حجاج کا دل ہندا سے بالکل بھر گیا تھا تو اس نے عبداللہ بن طاہر کو بھیجا کہ ہندا کے پاس جاؤ، اس عورت کو 2 لاکھ درہم دے کر اس سے کہو کہ حجاج نے تیرا حق مہر ادا کر کے تجھے طلاق دے دی ہے، اب جہاں تیرا دل کرتا ہے تو جا سکتی ہے۔ ہندا بھی حجاج کے ظلم سے کافی تنگ آ چکی تھی۔ جب ہندا کے پاس طلاق کا پیغام آیا تو ہندا نے بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے کہا کہ میری جان اس ظالم سے چھوٹ گئی ہے۔ اس کے بعد ہندا بڑی خوشی سے اپنے پرانے والے گھر میں چلی گئی۔ اس طلاق کو ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ عبد المالک بن مروان نے ہندا کو یہ پیغام بھیجا کہ میں تجھ کو اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ ہندا نے انکار کر دیا۔ عبد المالک کے بار بار پیغام بھجوانے پر ہندا ملکہ بننے پر رضامند ہو گئی، لیکن ہندا نے یہ شرط رکھی کہ مجھے جس اونٹ پر بیٹھا کر آپ کے محل میں لے جایا جائے گا اس کی لگام حجاج بن یوسف پکڑے گا۔ حجاج کو اس کی لگام پکڑ کر مجھے آپ کے محل تک لے جائے گا۔ عبد المالک نے ہندا کی یہ شرط کو مان لیا۔ عبد المالک نے حجاج بن یوسف کو یہ خط لکھا کہ میری فلاں دن فلاں عورت سے شادی ہے جس نے یہ شرط رکھی ہے، میں نے اس کی شرط کو قبول کر لیا ہے۔ حجاج یہ خط پڑھ کر حیران ہو گیا، لیکن وہ خلیفہ عبد الملک کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حجاج بن یوسف خلیفہ کے محل سے اونٹ کی لگام پکڑ کر ہندا کے محل تک آیا۔ جب حجاج بن یوسف آیا تو ہندا کافی سہیلیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے حجاج بن یوسف کو طرح طرح کے مذاق کر کے اس کو کافی شرمندہ کیا تھا۔ سار بانو بن کر ہندا کو خلیفہ کے محل پر لے جا رہا تھا کہ ہندا نے اپنے سونے کا ایک سکہ زمین پر پھینک دیا۔ ہندا نے حکم دیا کہ ساربان، ہمارا چاندی کا سکہ نیچے گر گیا ہے، اس کو ذرا اٹھا کر پکڑنا۔ حجاج بن یوسف اس کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حجاج نے اونٹ کو روکا اور سکے کو اٹھایا تو سکہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ حجاج نے کہا، ملکہ یہ چاندی کا نہیں بلکہ یہ تو سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے بھی اس کے ہاتھ سے سکہ لیتے ہوئے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ میری قسمت دیکھو، میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا ہے، لیکن بعد میں وہی سکہ
سونے کا بن گیا۔ یہ بات سن کر حجاج بہت زیادہ دکھی ہوا۔ خلیفہ کے سامنے حجاج کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات حجاج کو ساری زندگی دکھ پہنچاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔